الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ بےہودہ باتیں، لا یعنی باتوں پر رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ 3 دن سے سلسلہ شروع ہے کہ بے فضول باتیں کرنا، بے حیائی کے باتیں کرنا، اس سے دنیا اور آخرت ہماری تباہ اور برباد ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے جو بے حیائی باتیں کرتا ہے، حرام کر دی گئی ہے، اسے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جو گالی گفتار سے بات کرتا ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے جس کے سننے والوں کو شرم آ جاتی ہے، اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی۔ اور جو ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ زبان کھلتی ہے تو گالیوں سے ہٹ کے بات نہیں ہوتی، اگر ہمارا نوکر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر تو ظلم ہی ظلم ہو جاتا ہے ہمارے باتوں کا۔ گالی گفتار ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے اسے خرید لیا، ہم سے کوئی قرض لے لے، اس کے ساتھ ہمارا انداز کیسے ہو جاتا ہے، کوئی مجبور ہے اس کے ساتھ انداز کیسے ہو جاتا ہے، ہمیں یہ غور کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اللہ نے جنت حرام کر دی اس شخص پہ جو بے فضول باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جس میں بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کی گفتگو کو دیکھیں، کبھی ہم ایسے گفتگو کریں جس کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے تو ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی شخص کے سامنے مذاق کرتا ہے وہ اس کے دل سے اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور عزت ختم کر دیتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ مذاق کرو گے تو آگے والے شخص کے ساتھ دل میں اللہ تعالیٰ آپ کی عزت ختم کر دیتا ہے۔ مذاق یہاں تک لے کر آ کر چھوڑ دے، کسی سے مذاق کرو گے آپ سمجھ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کی عزت جو تھی وہ ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی کبھی عزت نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی سوچے گا تو آپ کو چھچورے پنے میں ہی سوچے گا آپ کے ساتھ۔ تو کبھی بھی کسی کے ساتھ مذاق ہرگز نہ کرے۔ بادشاہ گزرے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ محفل میں مذاق نہ کیا کرو۔ جب محفل بیٹھ جائیں، 4 سے 5 لوگ بیٹھ جائیں یا بڑی محفل بیٹھ جائیں، اس میں مذاق ہرگز نہ کیا کرو۔ تمہاری زبان سے مذاق میں ایسے لفظ نکل جاتے ہیں کہ آگے والے کے دل میں تمہاری نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ زبان سے تو نہیں کہے گا مگر تمہاری نفرت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ اور آج ہمارا عالم دیکھ لیں، ہم بے فضول باتوں کی ہم محفل جماتے ہیں۔ کئی ایسے خاندان ہیں جو صرف یہ بات پر رشتے ٹوٹ گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بارے میں یہ کہا تھا، وہ ان کے سامنے کہا تھا۔ وہ کب ہوتا ہے یہ؟ جب ہم اپنی زبان کو حفاظت میں نہیں رکھتے۔ کئی ایسے ہیں کہ بچیوں کے سسرال والے گھروں کو نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ ہمارے بارے میں ان کے خاندان نے یہ کہا تھا۔ کئی بچے والے بچیوں والوں کے پاس نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے یہ کہا تھا۔ یہ کہا تھا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ گفتگو سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنی زبان پر اپنی گرفت نہیں رکھیں گے، اپنا قابو نہیں رکھیں گے، بڑا پچھتائیں گے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک لفظ تم ادا نہیں کرو گے وہ تمہارے غلام ہوں گے، اگر ادا کر دو گے تم اس کے غلام ہو جاؤ۔ تو ہمیں لفظ کو اپنے صحیح استعمال کے ساتھ ادا کرنا ہے، ایسے لفظ استعمال کرنا ہے آگے والے کی دل آزاری نہ ہو، اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں جہنم میں لے کر جایا جائے گا۔ جب جہنم میں لے کر جائیں گے تو ان کے منہ سے ایسی بو نکلیں گی، اہل جہنم کہیں گے چیخ مارتے، یہ کون لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے جہنم بدبودار ہو گئی ہے؟ تو کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو بے حیائی کی باتیں کرتے تھے، ایسی جگہوں پر جایا کرتے تھے جہاں بد زبانی ہوا کرتی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جہنم والے اذیت محسوس کریں گے۔ سوچے پھر دنیا والوں کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی جو بے زبان ہوتے ہیں،
بے زبانی ایسا کرتے ہیں جیسے آگے والے کے دل چیر کر رکھ دیتے ہیں، ایسی گفتگو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی گفتگو پر اپنی گرفت رکھیں، جو بات کر رہے ہیں پہلے اپنے آپ پر لے کر دیکھیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ آگے والے کو سکون پہنچائے گی یا تکلیف دے گی۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بات کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ بات اپنے اوپر لے کر دیکھے، اگر یہی کوئی اور میرے اوپر کہے گا تو مجھے ٹھیک لگے یا نہیں لگے گا، ٹھیک لگے گا تو کہے، نہیں ٹھیک لگے گا خاموش ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خاموشی پر کوئی استقامت پالے اللہ تعالیٰ سے 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے۔ خاموش ہو جائے بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاموش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو لاکھوں میں ایک بات کرتا ہے، حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی بات پر اپنی گرفت رکھنی ہے، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہم اپنی کیسی گفتگو کر رہے ہیں، ہماری گفتگو سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی ہے، ہمیں غور کرنا ہے۔ بے حیائی کی تو ہرگز باتیں نہ کریں۔ آج ہم بیٹھتے ہیں تو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، ہم زبان کھولتے ہیں تو گالی گفتار کرتے ہیں، یہ ہرگز نہ ہو۔ ایک بزرگ گزرے ابراہیم بن میرا رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں سے پیش کیا جائے گا تو اس کی شکل کتے کی شکل ہوتی ہو۔ تو ہمیں بے فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی ایسے گزارنا ہے جس میں اللہ اور رسول راضی ہو جائیں۔ ایسی زبان کھولے، جب کھلے زبان تو لوگ تمنا کرے کہ یہ اور کچھ بولے، ایسا نہ کھولے کہ یہ لوگ کہیں کہ خاموش ہو جائیں، کب تک یہ گفتگو کرے۔ ایسی اذیت نہ دے لوگوں کو۔ اور ہماری زبان یہ ہتھیار سے زیادہ کام کرتی ہے، ہتھیار کا زخم جلدی بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اب زخم ہتھیار سے مار کر دیکھیے 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے میں بھر جائے گا، مگر جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ جب آپ سامنے آؤ گے، جب نظر آئے گا، جب تازہ ہو جائے گا جو زخم آپ دیں گے زبان سے۔ کوئی ایسی گفتگو کر دیں گے آپ جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، آپ کو جب دیکھے گا وہ گفتگو یاد کرے، انہوں نے مجھے میں یہ کہا تھا۔ یہ کیوں ہوگا؟ ہم اپنی زبانوں پر گرفت کریں گے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو گالی دیتا ہے، جب انسان گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گالی کے بدلے ایک بچھو پیدا کرتا ہے جو اس کے خبر میں اس پر مسلط کر دیا جائے۔ تو ہمیں غور کریں ہم اپنی زندگی کیسے گزارے ہیں۔ آج ہم اپنی زبان پہ اپنی گرفت نہیں رکھتے، اس لیے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کبھی خوشی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کوئی خوشی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ خوشی میں اپنے قابو نہیں رہتے آپ، کوئی فیصلہ کر دو کہ بڑا پچھتاؤ۔ ہمیں اپنے آپ پر دیکھنا ہے ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ آج ہم بے فضول باتیں سننے میں اور بے فضول باتیں کہنے میں آج ہم نے ریکارڈ توڑ دیا۔ ہم نے ریلس ایسے بناتے جس میں بے حیائی کے باتیں، جس میں بے فضول باتیں، جھوٹی باتیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہ میں ہی لکھے گا، وہ مذاق میں بھی جھوٹی ہوگا وہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس سے رحمت کے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے ہم سے دور چلے جائیں گے تو بے برکتی آئے گی، گھر میں بے برکتی، مال میں بے برکتی، عمر میں بے برکتی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی۔ ہمارا اسلام اتنا پیارا اسلام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے تھے ایسی عمدہ گفتگو کرتے تھے، ایسا ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے سننے والا سن کر سمجھ بھی جاتا اور یاد بھی کر لیا کرتا تھا، اور اگر کوئی چاہتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے الفاظ ادا کیے وہ بھی گن سکتا تھا، اتنی عمدہ آپ گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور آج ہماری گفتگو دیکھ لے، آج نوکر کے ساتھ ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے، مالک کے ساتھ ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے، دیکھ لیجئے۔
ہماری گفتگو نوکر کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو، مالک کے ساتھ بھی ویسے ہو، کیونکہ ہماری گفتگو کی رضامندی اللہ کے لیے ہو، دنیا کے بتانے کے لیے نہ ہو کہ میں دنیا دار سے ایسی بات کروں گا، کمزور سے ایسی بات کروں گا، مالک سے مجھے غرض ہے میں ایسی بات کروں گا. نہیں، میں دونوں سے بھی اس نے سلوک سے بات کروں گا، کیونکہ میں ان سے جو گفتگو کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اس کے بعد دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا. آپ کا نوکر بھی آپ کے پر جان نثاری کے پر لبیک کہے گا، اور آپ کا مالک بھی آپ کے ساتھ جان نثاری پر لبیک کہے گا. کب ہوگا یہ؟ جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، یہ زبان کو سنبھال کر چلے. یہ زبان اگر صحیح استعمال کر لے تو انسان دو جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے. زبان کی، لفظ کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. آپ دیکھ لیں اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کلمہ پڑھنا پڑتا، وہی زبان سے. کوئی اسلام سے خارج بھی ہونا، کفر کا کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی گفتگو سے ہی ہے. نکاح جب قبول کیا جاتا ہے وہ بھی زبان سے ہی ہوتا ہے. جب خلا دے دیا جاتا ہے یا طلاق دے دیا جاتا ہے وہ بھی زبان سے ہوتا ہے. زبان کی بڑی اہمیت ہے، اسے صحیح استعمال کریں. اور اس کا استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ سے بات کریں، وہ باتیں سیکھیں جو لوگوں کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، پھر آپ زبان سے وہ باتیں کہیں. انشاءاللہ آپ کے دشمن کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہو جائے. ہمیں غور کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے. ہر حال میں جو عمل کرو، جو بات کرو، جو گفتگو کرو، قول سے کرو، عمل سے کرو، بس اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے. تبھی یہ ہماری گفتگو بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی اور ہمارا کام بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.